Hello, Assalamu alaikum, my dear dragon disciples. کیسے ہیں آپ لوگ؟ جون 4 کا ہمارے سامنے جو ہے وہ نیوز پیپر موجود ہے. اس سے پہلے میرے خیال میں مجھے کچھ بات کرنی چاہیے آپ سے. ابھی دیکھیں ٹائم ہمارا 3:48 ہو چکا ہے. بات یہ ہے کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ لوگ اس طرح سے کنسنٹریٹ ہو کے اپنے آپ کو وقت نہیں دے رہے جس طرح آپ کو دینا چاہیے. کیونکہ آپ لوگوں میں سے شاید کچھ کو آئیڈیا نہ ہو، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ یوٹیوب جو ہے نا وہ آپ کو اسٹیٹس وغیرہ دکھا رہا ہوتا ہے اور اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کا واچ ٹائم جو ہے وہ کتنا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھوں تو کچھ لوگ جو میرے کلوز ہیں اور میرے رابطے میں ہیں اور کسی حد تک میں نے ان کے لیے ہی یہ انیشیٹو شروع کیا ہے، کیونکہ اب ہم زندگی کی اس اسٹیج پہ نہیں ہیں کہ مطلب اس طرح کر کے پڑھیں. خود جو ہے وہ پڑھنا ایزی ہوتا ہے پڑھانے کے نسبت. ہم پڑھانے کے اور فائدے ہیں، اس سے بھی میں انکار نہیں کروں گی، لیکن یہ ہے کہ اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا جتنا آپ کا جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. اس کو اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے اوپر کسی دن بات کروں گی کہ اپرچونٹی کاسٹ کیا ہے. جب میں ماسٹرز کر رہی تھی اکنامکس میں تو مجھے جسٹ اگر میں کریڈٹ دوں کہ مجھے کیا ملا ماسٹرز اکنامکس میں کرنے کے بعد، تو دو کانسیپٹس، ایک اپرچونٹی کاسٹ اور دوسرا تھا ہیومن کیپٹل یا ہیومن ریسورس کیپٹل. انشاءاللہ یہ دونوں باتیں میں کسی دن آپ کو سمجھا دوں گی. لیکن اس وقت جو ہے نا وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جس طرح نشے کی عادت ہوتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ عادت آپ کو لگ جائے گی جب آپ اپنی کمپنی کو انجوائے کرنا شروع کر دیں گے. تو اپنی کمپنی کو انجوائے کریں اور اس کمپنی میں انکارپوریٹ کریں ڈان نیوز پیپر کو، اپنی انگلش کو، اپنے اوپر کام کرنے کو، اپنی ورزش کرنے کو، اپنی فوڈ کے اوپر خیال دیجیے اور مطلب اپنے خوش رہنے کے اوپر خیال دیجیے اور دھیان دیجیے. اور جب آپ اپنے آپ کو انجوائے کریں گے نا، آپ یقین کریں یو ول بیکم دا موسٹ پاورفل پرسن. تو ادروائز یہ ہے کہ اگر آپ باہر کی دنیا میں مزے تلاش کریں گے نا تو وہ چیز آپ کو سراسر نقصان دے گی. جو من کی دنیا ہوتی ہے اس کا ساتھ بہت خوبصورت ہوتا ہے. اپنے آپ کو انجوائے کرنا سیکھیے. دنیا باہر پتہ کیا اصل چیز اندر کے موسم ہوتے ہیں، باہر کے موسم کچھ نہیں کرتے. تو باہر کے موسموں سے نکل آئیں. تو جب آپ اندر کے موسم کے اوپر فوکس کریں گے تو آپ بہت ایزیلی اپنی لائف میں ڈان کو انکارپوریٹ کر سکیں گے. اور وٹ ایور یو لائک موویز ہو سکتی ہیں جو اچھی ہو سکتی ہیں، اچھی موویز لرننگ والی نا، اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں. اور آپ جیسے لائرس ہیں وہ کچھ سیریز دیکھ سکتے ہیں جو لا سے ریلیٹڈ ہیں. اچھا پھر لا کی بہت اچھی بکس ہیں جیسے اچھا وکیل کیسے بنے، رسم ظفر کی بہت سی کتابیں ہیں. اس طرح جب آپ یہ چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں نا تو آپ کے ٹائم میں برکت بھی بہت ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ڈوپامین کا اوور فلو زیادہ ہوتا ہے نا تو تب وقت جو ہے وہ بہت جلدی گزرتا ہے. تو یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کے ڈوپامین فلو کو کم کریں گے. آپ یقین کریں، آپ کہیں کہ میرے وقت میں اتنی برکت ہے. جب آپ یوٹیوب اور ریلز وغیرہ کے اوپر وقت گزار رہے ہوتے ہیں تو وہ وقت بہت جلدی گزرتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ڈوپامین انفلو ہوتا ہے. تو وہ ٹائم آپ کو اس طرح لگتا ہے کہ ٹائم میں بہت بہت برکت پڑ جائے گی یہ سب کرنے سے انشاءاللہ. اچھا ڈان کی طرف میں آتی ہوں. تھوڑا سا ڈان کے اوپر میں آپ کو ایک دو چیز بتا دیتی ہوں آج، کیونکہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کوئی بھی بہت زیادہ علم والی میرے خیال میں بات نہیں کی تھی. تو آج ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں ہیڈنگس کے اوپر. اچھا جو ہیڈنگز ہوتی ہیں نا،
آپ نے نوٹ کیا ہے ہیڈنگس جب بھی ہم نے پڑھی ہیں ہم نے پڑھی ہیں وکیب کے لیے، لیکن آپ نے نوٹ کیا ہے کہ وہ پریزنٹ میں لکھی ہوتی ہیں، اور نہ صرف پریزنٹ میں لکھی ہوتی ہیں، پریزنٹ انڈیفینٹ میں موسٹلی لکھی ہوتی ہیں. نہیں یہ دیکھیں ہیڈز رول اوور 130 اسٹل ایٹ لارج آفٹر لارجسٹ جیل بریک. جیل توڑی ہے کسی نے، یہ سارا کیا تھا؟ میں ٹیکسٹ ویو کر دیتی ہوں. اچھا جو خبر ہوتی ہے نا، جو ہیڈنگ ہوتی ہے، وہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ خبر یا میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ خبر کا لفظ استعمال کیا جائے. تو وہ یہ ہے کہ ڈاگ بائٹس مین، کتا انسان کو اگر کاٹ لیتا ہے تو یہ خبر ہے. نہیں تو یہ کیسے خبر ہے؟ مین بائٹس ڈاگ اگر انسان کتے کو کاٹ لے تو یہ خبر ہے. ڈاگ بائٹس مین یہ خبر نہیں ہے، نارمل بات ہے نا. تو جو بھی اب نارمل سی چیزیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ خبریں ہوں گی، اور ہوں گی کس میں؟ پریزنٹ انڈیفینٹ میں موسٹلی. تو کیا ہے؟ ہیڈز رول اوور 130 اسٹل ایٹ لارج آفٹر لارجسٹ جیل بریک. سربراہ ہونا ذہن، سربراہی میں ہونا افسر اعلیٰ، صدر، سربراہ، غالب فرد، فلاں ڈھمکاں. سمت اندازی کرنا. تو یہ کیا ہے؟ a person who is in charge, heads on. Heads rule over 130 still at large after largest jail break. اچھا یہ تھا بڑا وہ شارٹیسٹ لکھا ہوا. اب آپ آگے دیکھیں. At least 83 of the 116 inmates who managed. inmates کیا ہوتا ہے؟ قید خانے میں رہنے والا، ہسپتال میں داخل مریض یا سزا یافتہ قیدی. $83 of 216 inmates who managed to break out of the Malib district prison have been rounded up, and teams have been formed to bring in those still at large, police said. In the wake of the jailbreak, dubbed as one of the largest ever in Pakistan by Law Minister Ziaul Hassan, launched Sindh Chief Minister Murad Ali Shah removed the provincial prison chief as suspended the. یہ پتہ کیا، ہم نے خبریں نہیں پڑھنی. میں اس میں کچھ بتانا چاہ رہی تھی آپ کو، بٹ وہ پاسبل نہیں ہو سکا کیونکہ یہ اس ٹائپ کی خبر نہیں تھی. یہ جو ہے نا فوجیٹیوز، اس کا مطلب میرے خیال میں ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. جیسے موٹی موٹی چیزیں ہیں نا، ہیڈنگس ٹائپ ہوتی ہیں یا جس کو نکال کے لکھا ہوتا ہے، وہ آپ کو ضرور نکال لینی چاہیے.
اب تو وہ مجھے نظر بھی نہیں آ رہے. ویسے لکھ لیتے ہیں. مزہ نہیں آ رہا آج پڑھنے کا. اصل میں نا ایک فضول سی کال آئی ہے مجھے, دماغ خراب ہو گیا میرا وہ سن کے, تو کچھ بن نہیں پایا. مزہ نہیں آ رہا. کھول بھی جاؤ. ایک لفظ کے لیے کبھی کبھی کتنا ہونا پڑتا. کیا لفظ تھا؟ ایسے ہی تھا. سارا ہی چلا گیا کہیں. اتنا کچھ میں نے کھول کے رکھا اور نہیں موجود ہے. یہ بھی موجود ہے. تو ہم نا اس کو کھول لیتے ہیں اور تھوڑا سا بیک پہ لے کے چلتے ہیں. FUGITIVES fugitives, relatives. مفرور. ٹھیک ہے. اور ایک مووی بھی ہے فوجیٹیو جو ہے نا, تو یہ ضرور آنا چاہیے ایٹ لیسٹ لائرس کو. اوپینین میں چلتے ہیں آج ذرا تھوڑا سا. میں نے آپ کو نا تھوڑا سا ناؤن کو پڑھانا ہے آج. اوپینین میں یہ شخص کل بھی تھا نا, کرپٹو پالیسز. میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ ہے. کرنٹ افیئرس میں دی ودرنگ کانسٹیٹیوشن, یہ امپورٹنٹ ہے. شہاب استو, یہ محترمہ کون ہیں؟ سسٹم فالٹ, عروج وحید ڈار. دوز ان پاور مسٹ کلیئر دا میس کریٹڈ بائی previous regimes. Junker mentality, Europe's war plan reportant or disaster. Mahir Ali.
ایڈیٹوریم میں کیا ہے؟ ڈیولپمنٹل کرائسس یہ کیجیے گا، اور ایل جی انڈیفرنس انپریپیئرڈ کراچی کس کے لیے؟ ارتھ کویکس کے لیے. اچھا ارتھ کویک کو بھی آپ نے کرنا. ارتھ کویک کا اگر کوئی آ جاتا ہے نا، یہ جو کلیمٹیز ہوتی ہیں یہ اس میں آئے گا. اور یہ ایڈیٹوریل آپ نے کرنے ہیں. اچھا ہم یہاں چلتے ہیں اور کرپٹو کرنسیز کر لیتے ہیں. یہ یاد رکھنا آپ نے کہ ٹرمپ بزنس مین ہے، ٹھیک ہے نا، اور ٹرمپ کی بڑی اچھی کتاب ہے ڈیل میکر. Not too long ago، زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوا، it was vast mineral deposits that were supposed to change the country's economic fortune، کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بڑے معدنی ذخائر ہیں اور وسائل ہیں کہ جو ملک کی تقدیر بدل دیں گے. تو now it's cryptocurrency and crypto mining that are supposed to make the nation rich. اب ہمارا جی جو ہے وہ چینج ہو چکا ہوا ہے نیریٹو، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کرپٹو کرنسی جو ہے وہ کرپٹو مائننگ جو ہے اب وہ جو ہے وہ قوم کو امیر بنائے گی. قوم نے بھی بس امیر ہی ہونا ہے، انٹلیکچوئل نہیں ہونا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انٹلیکچوئلزم کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے ویلتھ. The government has already set up the Pakistan Crypto Council (PCC), Pakistan Crypto Council, in an attempt to fast-track the venture, though there is still no policy framework in place. Curiously, the inexplicable excitement about cryptocurrency seems to have been triggered by US President Donald Trump's obsessive interest in the Bitcoin business. اب نہ وہ چاہتے ہیں دنیا کی ایک ہی ایسی کرنسی بنا دی جائے کہ جو پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہو. یہ ایک اور بڑا ٹریپ ہے پارس کا. For the establishment-backed dispensation, the venture could provide an opportunity to attract foreign investment as well as help rest relations with the Trump administration. Many analysts see a connection between the government's enthusiasm for cryptocurrency and a shift in Washington policy in favor of Islamabad. تو واقعی یہ ہوگا کنیکشن تو ضروری ہے، ظاہر ہوگا. کوئی بھی کوئی کام فری تھوڑی کر رہا ہوتا ہے. تو the government not only plans to create its own strategic reserves of cryptocurrency but also to provide incentives to those potentially investing in Bitcoin mining. Addressing a conference on Bitcoin in Las Vegas last month, Bilal bin Saqib, the newly appointed PCC head, Pakistan Cryptocurrency PCC کیا تھا؟ پاکستان کرپٹو کاؤنسل، ٹھیک ہے، PCC ہے پاکستان کرپٹو کاؤنسل. اور یہ آپ لکھ لیجئے کہ اس کا جو اپوائنٹڈ ہیڈ ہے وہ ہے بلال بن ثاقب. عربیوں کی طرح نام آ گیا، بن اور امے اور پتہ نہیں کیا کچھ. ہم بیچارے کبھی پاکستانی بنیں گے یا نہیں؟ برے صغیر والے. PCC had unveiled an ambitious plan for the establishment of a nation Bitcoin wallet holding digital assets already in state custody. The conference held in Las Vegas was attended by US Vice President J.D. Vance and Trump's sons Eric Trump and Donald Trump Jr., who have a major interest in cryptocurrency. Bin Saqib has been touring the US seeking investments for Pakistan's crypto market. Pakistan is no longer defined by its past. It's being reborn as a forward-looking hub of digital innovation. اب ماضی سے نہیں، اب دوبارہ پیدا ہوا ہے یہ ڈیجیٹل انوویشن ہب کے طور پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے. Powered by its youth, sharpened by necessity and led by a new generation of tech statesmen. Bin Saqib told the conference میں اس نے یہ بات بتائی ہے.
He further stated that with over 40 million crypto wallets, Pakistan is one of the largest and most active freelancer economies in the world. He also thanked the US President for his peace-making efforts in the recent India-Pakistan hostilities as well as his commitment to crypto adoption. In the absence of a clear policy and economic framework, the crypto plan appears dubious. مشکوک ہے جی مشتبہ ہے doubt. Pakistan's crypto had also said that the government had allocated 2,000 mega wallets of surplus electricity on concessionary rates for Bitcoin mining in its bid to encourage sovereign miners and tech firms. مجھے نا ایک بچہ یاد آ رہا ہے بچے کا نام نہیں یاد آ رہا. وہ ایک بندہ جو ہے پاگل سے آیا ہوا تھا اور یہ عامر کا قتل ہوا تھا کراچی میں, اور وہ جو قاتل تھا وہ کرپٹو مائننگ میں نہیں تھا. 2 کہ 6 ارب کی مشینیں اس کی پکڑی گئی تھیں. وہ بھی کام تو ادھر ہی کرتا تھا یو ایس اے میں, اس کا باپ بھی. پتہ نہیں پھر وہ کیس کیا کدھر گیا. اس کیس میں زیادہ کرپٹو مائننگ کا نام آیا تھا اور اب آ رہا ہے. پتہ نہیں پھر کیا ہوا. According to the finance division, the ambitious initiative is part of a broader strategy to monetize surplus electricity, create high-tech jobs, attract billions of dollars in foreign direct investment (FDI), and generate billions of dollars for the government. Notwithstanding these solemn pronouncements, there is still a huge disconnect between the government's ambitious plan and the existing laws that do not recognize cryptocurrencies as legal tender. جی ہاں, کرپٹو کرنسی کا لا بھی ابھی نہیں ہے. That also raises questions about the legality of the government's plan to use cryptocurrency to build a strategic reserve. More importantly, it's not legal under a country's financial crime laws to deal in crypto assets. The government should have done its homework before launching this ambitious project. ہوم ورک کر کے تو لا لے کے آئیں, کرپٹو ایکٹ لیں. In the absence of a clear policy and economic framework, the crypto business plan becomes dubious. Then there is also the question of the potential of foreign investment in crypto mining, which requires a clear legal policy framework to protect investors. A major challenge for the PCC, Pakistan Crypto Council, is to formulate a FATF, compliant regulatory framework for digital assets, launching Bitcoin mining initiatives, and overseeing blockchain integration مدغم ہونا انضمام. Bitcoin, which was launched in 2009, is widely considered the first digital asset that is entirely based on speculative trading. Speculative, risky. This has led to conjecture regarding its potential use as a strategic reserve. Conjecture. کیا سارا ہی گمان کرنا. Use as a strategic reserve. حکمت عملی. Then there are also concerns about the government's promise to provide power supply on competitive rates to crypto mining companies. Pakistan would be competing with other countries, particularly the Gulf states, for foreign investment in the crypto business. Most analysts believe that it would not be possible for the government to supply power at a low rate compared to what is offered by other countries. What seems to have excited our ruling establishment most is the reported interest of the Trump family in the crypto business. Since the American president's return to power, his family's crypto business has made massive amounts of money. His relentless promotion of the cryptocurrency business has also led to debate on the top office's misuse of its authority. Relentless. مستقل.
تھوڑا سا ہم ناؤن کی طرف چلتے ہیں جی. پارٹس آف اسپیچ یہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم لوگ چائے بناتے ہیں نا، تو چائے میں دودھ ہے، پتی ہے، کارڈمم ہے، الائچی، اس طرح کے اور جو بھی چیزیں آپ ڈالتے ہیں، پتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کے پارٹس ہیں. تو جب ہم بولتے ہیں نا تو اس فکر جملے کے جو پارٹس ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچ. اور میں آپ کو ناؤن اور ایڈورب سم ٹائم کروا رہی تھی، بتا رہی تھی ساتھ میں نا کہ جو ہے یہ ناؤن ہے. تو جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمیں پتہ کیا پڑھایا جاتا تھا؟ ناؤن کو اردو میں کہتے ہیں اسم. کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں. یہ ہم نا اردو میں پڑھتے ہوتے. تو یہاں میں تھوڑا سا لکھ دیتی ہوں. Noun. Noun is a word that names a person, place, thing or idea. A noun is a word that names a person, place, thing or an idea. کہ اس میں نا کتنی چیزیں آ گئی ہیں؟ 4. ہم بچپن میں ہوتے تھے نا تو ہمیں صرف یہ پڑھائی جاتی ہوتی تھی: پرسن، اور پلیس، میں نے یہ جو پہلی 3 ہے نا یہ میں نے آپ کو کروانی نہیں ہے، یہ ہر بندے کو بتائیں. اصل ایشو یہاں پہ آتا ہے ہمیں. آئیڈیا. ٹھیک ہے، تو پرسن، پلیس، تھنگ اور اس میں جو ہے نا ہمیں ہم اس میں نے کھول کے رکھا تھا چیٹ جی پی ٹی کو. یہ دیکھو میں اس کو کہتی ہوں گیو ایگزامپلس یہ دیکھیں یہ میں نے جان بوجھ کے اس کو کھول کے رکھا تھا. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ ادھر سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو میں اس کو وہیں جا کے کاپی کروں گی اور اس کا سائز بڑا کر دوں گی تاکہ آپ اس کو آرام سے پڑھ سکیں.
کہڑی گیم؟ جی ہاں، یہ دیکھیں، a noun is a word that names a person, place, thing or an idea. پرسن میں آپ جو مرضی لکھ لیجیے گا، کمپنیز بھی پرسن میں آتی ہیں نا، لائرس کو بتائے اس کا، تو کائنڈلی ہم اس میں نہیں جاتے. ناؤنز آف آئیڈیا جو ہے وہ یہ ہمیں چیٹ جی پی ٹی نے بتایا. آپ یقین کریں بہترین استاد ہے، سوال پوچھنے آنے چاہیے. جب آپ بہترین سوال پوچھتے ہیں نا، یقین کریں آپ ماسٹر ہو جاتے ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے ناؤنس آف آئیڈیا آلسو کالڈ ایبسٹریکٹ ناؤنس refers to intangible things like concepts, feelings, qualities or states. Concepts, feelings, qualities or states. Things you cannot see or touch but you can think or feel. وہ چیزیں جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے، ان کو ٹچ نہیں کر سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، بٹ یو کین تھنک اور فیل، لیکن آپ ان کو سوچ سکتے ہو اور صرف محسوس کر سکتے ہو. تو ایگزامپلز آف ناؤنز آف آئیڈیا میں فریڈم، دی آئیڈیا آف بینگ فری، لو اینڈ ایموشنل اور رومانٹک فیلنگ، جسٹس، آنیسٹی، بریوری، پیس، وزڈم، کائنڈنیس، ٹروتھ، ہیپینس. کیا خیال ہے؟ اب یہ آپ کے کیا ہیں؟ آئیڈیاز ہیں. آزادی، محبت، انصاف، آنیسٹی کو ایمانداری کہیں گے، بریوری کو بہادری کہتے ہیں، پیس، امن، وزڈم حکمت کو کہتے ہیں، کائنڈنس رحم دلی، ٹروتھ سچ، اور ہیپینس خوشی. تو یہ آپ کے 10 لگا دی. خوشبو بھی اسی میں آتی ہے، اور یہ آپ مزید بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ناؤن کو جو ہے نا وہ بڑے اچھے سے کرنا ہے. اچھا، اب میں نا اس سے اگلا سوال پوچھتی ہوں کہ ٹائپس آف ناؤن. Types of noun with examples and comparison or difference between. ایک ہاتھ سے لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹائپس آف ناؤن ود ایگزامپلس اینڈ کمپیریزن، اور نہیں، ٹائپس آف ناؤنس ود ایگزامپلس اینڈ میک کمپیریزن. یہ کیا کر دیا؟ میک کمپیریزن اور ڈفرینس بٹوین. جو بٹوین کیا سوال ہونا چاہیے؟ بٹوین کنفیوزنگ. دیکھیں کتنا اچھا کر دیا اس نے. تو میں جا رہی ہوں یہاں اور میں آپ کو یہ کرواتی ہوں. کچھ چیزیں میں خود کل نکال کے نا آپ کو بتاؤں گی کہ اب اس میں ہمارا مزید کیا رہتا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم اس کو کرتے ہیں آج.
میں نے کروانا تو ویسے ٹینس بھی تھا، لیکن آئی تھنک ٹینس نہیں ہو پائے گا. Here is a clear breakdown of the types of nouns with definitions, examples and comparison between commonly confused types جو ہیں ان کے اندر اس نے comparison بھی کیا ہے. تو پتہ کیا، آپ چیٹ جی پی ٹی کے دور میں اٹس ریئلی ویری ایزی کہ آپ گھر بیٹھ کے جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کی تیاری کریں. تو ابھی میں نے نا اس کو کہا نہیں ہے کہ ساتھ میں اردو لکھیں. اب نیکسٹ انشاءاللہ جب میں چیٹ جی پی ٹی کو کمانڈ دوں گی تو میں کہوں گی کہ اس کی اردو بھی لکھو. پراپر ناؤن کیا ہے؟ ڈیفینیشن ہے اسپیسیفک نیمز آف پیپل، پلیسز اور تھنگس. علی، لاہور، قرآن، پاکستان، مائکروسافٹ. اب پراپر ناؤن کو اردو میں کہتے ہیں اس میں معرفہ. نوٹ آلویز کیپیٹلائز، خاص چیزوں کے نام کو آپ نے جو ہے نا وہ کیپیٹلائز بھی لکھنا ہوتا ہے. اچھا، جو کامن ناؤن ہوتا ہے اس میں نکرہ. ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ جنرل نیمز آف پیپل، پلیسز اور تھنگس. تو اگزامپل جو ہے مین، سٹی، بک، کنٹری اور کمپنی. جب کنٹری کی بات کریں گے جیسے پاکستان تو پی کیپیٹل. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، تو اس میں آئیڈیا میں کامن ناؤن نہیں ہوتا؟ اب آپ نے یہ خود پوچھ لینی ہے یہ بات چیٹ جی پی ٹی سے کہ آپ نے ڈفرینس کیا ہے پراپر اور کامن ناؤن میں، تو کیوں پراپر اور کامن ناؤن جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا اس میں؟ آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ میں بھی نہ پوچھ لوں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ تو ایبسٹریکٹ ناؤن میں ہوتا ہے تو پراپر اور کامن میں تو نہیں آئے گا نا آئیڈیا. تو لیٹس سی اب بھی ہمیں کیا جواب دیتا ہے. آر دیئر نو پراپر اینڈ کامن ناؤنس آف این آئیڈیا، کیونکہ آپ اور زیادہ کلیئر ہو جائیں. جی سوال بھی اب دیکھیں کتنا اس نے کلیئر کر دیا ہے مجھے. یہ دیکھیں میں کہہ رہی تھی نا کہ سوال اہم ہوتا ہے. کین آئیڈیاز بھی پراپر اور کامن ناؤن؟ کیونکہ ہم نے جب ناؤن کی تعریف کی تھی تو اس میں کیا کہا تھا؟ اے ورڈ دیٹ نیمس اے پرسن، پلیس اور تھنگ. پرسن، پلیس اور تھنگس کے تینوں میں ہم نے دیکھ لیے تھے پراپر اور کامن، لیکن آئیڈیا میں ہم نے نہیں دیکھا تھا. تو ان جنرل ناؤنز آف آئیڈیا یہ ایبسٹریکٹ ناؤنز ہوتے ہیں، آر یوزلی کامن ناؤنس. But in special cases, an abstract idea can also be treated as a proper noun depending on how it is used. تو ایبسٹریکٹ ناؤنس، اور میں اس کو بھی کاپی کرنے لگی ہوں اور اسی کے نیچے لگانے لگی ہوں، یہ اس جگہ پہ، اور ابھی آپ کو پڑھاؤں گی بھی. یہ میری تعریف بھی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ایکسیلنٹ کوسچن، لیٹس انپیک دس کیئرفلی. اسپوکن مجھے کوئی نہیں آتی، لیکن یہ کہ
پی کو پے کر کے بولتے ہیں. تو ایگزامپلس مین سٹی بک کنٹری کمپنی. تو ڈفرینس جو ہے وہ پراپر ورسز کامن میں کیا ہے، پراپر ناؤن اور کامن ناؤن. پراپر میں کیا ہے، علی نام لے لیا ایک خاص بندے کا، لیکن بوائے ہے تو بوائے کامن. لاہور سٹی کئی ہو سکتے ہیں، لیکن لاہور دی اسپیسیفک ون. پاکستان اسپیسیفک کنٹری، اور ویسے ایز اے کنٹری تو ظاہر ہے ڈفرینٹ چیز ہوگی. ایکسلنٹ کوشچن، لیٹس انپیک دس کیئرفلی. اچھا، کین آئیڈیاز بی پراپر اور کامن ناؤنس؟ ان جنرل nouns آف آئیڈیا یعنی کہ ایبسٹریکٹ nouns آر یوزلی common nouns، وہ کامن ناؤن ہوتے ہیں ایبسٹریکٹ nouns جو ہیں. بٹ ان اسپیشل کیسز an abstract idea can also be treated as a proper noun depending on how it is used. اب ہم آگے دیکھتے ہیں یا کہ abstract nouns as common nouns. Most ideas are common nouns because they refer to general concepts. Abstract ideas میں کیا آ جائے گا جی؟ freedom. تو freedom is everyone's right. Justice must be served. Abstract ideas میں کیا ہے؟ example sentence, love is a beautiful feeling. common. Abstract noun as proper nouns when کب proper nouns ہوتی ہیں. Sometimes an idea or quality is personified, formalized or named as a unique entity and then it becomes a proper noun. Proper abstract noun justice, as in Justice Ali. A title name Justice Ali gave the judgment. تو اب یہ کیا ہے؟ Truth, as in the truth movement, a named movement or he's a part of the truth movement. تو اب موومنٹ کیا ہو جاتی ہے؟ پراپر ایبسٹریکٹ ناؤن. تو کانسیپٹ لو ایز اے ٹائٹل پرسن یوزڈ ایز اے نیم. لو نیور فیلز سیٹ دا پوئم. نوٹ وین ایبسٹریکٹ ناؤنز آر یوزڈ ان ٹائٹلز پرسونیفائڈ آر نیمڈ یونیکلی دے ایکٹ لائک پراپر ناؤنس. یہ ڈیفینیشن آ گئی کہ جی کب یہ جو ہیں وہ پراپر جو کامن ناؤنز ہیں وہ پراپر ناؤنس بن جاتے ہیں، تو ایبسٹریکٹ ناؤنس بن جاتے ہیں. ایبسٹریکٹ ناؤنس بن جاتے ہیں پراپر ناؤنس کب؟ جب وہ ٹائٹل بن جائیں، پرسونیفائڈ ہو جائیں یا نیم ہو جائیں. پرسونیفائڈ مطلب ہوتا ہے کوئی شخصیت دے دینا ان کو. تو اب سمری کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو فریڈم جنرل آئیڈیا ناٹ یوزڈ ایز پراپر ناؤن. لو فیلنگ کامن. ٹائٹل پرسن ان پوئٹری بکس آر proper use, less common. Justice concept common. Judge title justice common. تو truth idea common. movement organization name. Would you like example of this distinction from literature? No. پہلے ہم نے کیا ہے ناؤن کی ڈیفینیشن، اور اس میں ہم نے کیا تھا دو چیزیں ہم نے کی تھیں. ناؤن جو ہے وہ کیا تھا ہم نے کامن ناؤن اور پراپر ناؤن. اس میں دیکھیں نا وہ جو ایگزامپلس دے رہا تھا وہ میں دیکھ رہا تھا پرسن پلیس اور تھنگ کی، آئیڈیا کی نہیں دے رہا تھا. اب آئیڈیا جب ہے وہ کب کامن اور کب پراپر ہوگا وہ ہم نے خود چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ کے تو اس کو ان ڈیپتھ کر لیا. اور اب ہم ایبسٹریکٹ ناؤن میں چل جا رہے ہیں. آنکھا ناؤن آف آئیڈیا. ڈیفینیشن میں ہے انٹینجیبل آئیڈیاز، فیلنگس، کوالٹیز اور اسٹیٹس. یہ تین چیزیں: فریڈم، لو، آنیسٹی، بیوٹی، فیئر. اچھا اب چوتھا آ رہا ہے کنکریٹ ناؤن. ایبسٹریکٹ ہے، اب کنکریٹ ہے. کنکریٹ میں کیا ہے؟ ڈیفینیشنز: تھنگز یو کین سی، ٹچ، ہیئر، اسمیل اور ٹیسٹ. یعنی کہ ایبسٹریکٹ کا الٹ ہے کنکریٹ. تو ایپل، ٹیبل، ڈاگ، فلاور، رین. ڈفرینس ایبسٹریکٹ ورسز کنکریٹ کا کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ میں کیا ہے؟ بریوری ہے، بیوٹی ہے، ہیپینس ہے. اور کنکریٹ میں کیا ہے؟ بریوری سولجر کے ساتھ ہوتی ہے نا، اس کی صفت ہے. بیوٹی روز کے ساتھ صفت، ہیپینس اسمائل. تو اس طرح یاد کرنا بھی تھوڑا آسان نہیں ہے ایبسٹریکٹ اور کنکریٹ کے ساتھ. ایبسٹریکٹ آپ لگائیں اور اسی ایبسٹریکٹ جو ہے وہ فیلنگ یا کوالٹی ہے یا وٹ ایور اس کے ساتھ اب کنکریٹ لگائیں کہ جس کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ہے، آپ کو ذرا یاد رہنا بھی ایزی ہو جاتا ہے. تو ففتھ میں ہے کولیکٹیو ناؤن. تو ڈیفینیشن آف ورڈ دیٹ ریپرزینٹ اے گروپ آف پیپل، اینیملز اور تھنگس. کولیکٹیو مرکب. ایگزامپلس: ٹیم، فیملی، جری، کلاس، فلاک. فلاک گروپ ہوتا ہے نا پرندوں کا، اور جری جو ہے فیصلہ کرنے والے، جب بہت سے ججز مل کے بیٹھتے ہیں. تو کاؤنٹیبل ناؤنس. یہ اوپر والا کیا تھا؟ کولیکٹیو. کولیکٹیو ناؤنس کی آپ لوگوں نے اور بہت سی مثالیں لے لینی ہیں، جیسے کیٹل ہے، مویشی ہوتے ہیں نا،
وہ تو کلیکٹیو ناؤنس کی آپ نے بہت سی ایگزامپلز اس کو کہنی ہے. میں بھی کہتی ہوں کہ کلیکٹیو ناؤنس کی اور ایگزامپلز بتاؤ, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. ود اردو ٹرانسلیشن, جری اور جینٹری شرفا, GENTRY, دو تو میں نے ویسے بتا دیا آپ کو. اچھا, کاؤنٹیبل ناؤن میں کیا ہے ڈیفینیشنز؟ ناؤنس یو کین کاؤنٹ, وہ ناؤنس جو آپ قابل گنتی ہیں, جو آپ گنتی کر سکتے ہیں, جیسے کتابیں ہیں, ایپل ہیں. لیکن ان کاؤنٹیبل کون سے ہیں؟ جو آپ گن نہیں سکتے, لیکن کیا کر سکتے ہیں, ان کی مقدار کی جاتی ہے, ان کا وزن کیا جاتا ہے, پیمائش کی جاتی ہے. جیسے واٹر ہے, ملک ہے, نالج, ایڈوائس, شوگر. تو یہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہیں. آفن سبسٹانسز اور ایبسٹریکٹ آئیڈیاز جو ہیں وہ انکاؤنٹیبل ناؤنس میں آ جاتے ہیں. ڈفرینس کاؤنٹیبل ورسز انکاؤنٹیبل میں کیا ہے؟ کاؤنٹیبل میں کیا ہے؟ بکس اور واٹر, ایپل, انفارمیشن اور آئیڈیاز, وزڈم. کوئک سمری ٹیبل ہے جی. ٹائپ, ڈیفینیشن اور ایگزامپلس, یہ آپ خود دیکھ لیجیے گا. اف یو ول آسک آئی ول شیئر دا ڈاکومنٹ ان دی گروپ. اوکے, یہ ہو گیا ہمارے پاس. جہاں تک میرا خیال ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ, اب آپ کو ناؤن میں ایشو نہیں ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ ویسے اس کو نا یہاں پہ نمبرنگ کرنی چاہیے تھی. ٹائپ ادھر سیریل نمبر ہونا چاہیے تھا. پراپر, کامن, ایبسٹریکٹ, کنکریٹ, 1 2 3 4 5 6 اور 7. اس کو نا آسان رکھنا بہت ہی آسان ہے. جو اس میں معرفہ اور نکرہ نا, یہ ہر بچے نے چھوٹے وقت کیا ہوا تھا. تو پراپر اور کامن ناؤن, ایبسٹریکٹ ناؤن کا میں ویسے آپ کو بہت پہلے کروا چکی تھی. کنکریٹ, ایبسٹریکٹ اور کنکریٹ ایک ساتھ آئیں گے. کولیکٹیو الگ سے آئے گا, اور کاؤنٹیبل اور ان کاؤنٹیبل دیکھ لیں, جوڑے ہیں ان کے. پراپر اور کامن ایک دوسرے کی ضد ہیں, ایسے ہی ہے نا. اور ایبسٹریکٹ اور کنکریٹ ایک دوسرے کی ضد ہیں. کاؤنٹیبل اور ان کاؤنٹیبل ایک دوسرے کی ضد ہیں. پراپر, کامن, ایبسٹریکٹ, کانکریٹ, اور کاؤنٹیبل, ان کاؤنٹیبل اور کولیکٹیو الگ ہے. کولیکٹیو ناؤن کی ہم نے مثالیں بھی پوچھنی تھی. اس سے پوچھنا نہیں ابھی. مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا لوگوں؟ بتاؤ تو صحیح. 20 ایگزامپلس پوچھتی ہوں میں اس سے. گیو 20 ایگزامپلس آف, کون سا ناؤن کہہ رہے تھے ہم؟ کولیکٹیو کہہ رہے تھے. کاؤنٹیبل, ہاں کولیکٹیو, کولیکٹیو بالکل. give 20 examples of collective noun. Sure, here are examples of collective nouns: team, committee, family, crew. People working on a ship, plane. یہ crew نہیں ہوتا وہ جو جہاز میں. یہ نا ویسے بہت اچھی ایگزامپلز آ گئی ہیں. آئی تھنک اس کو کاپی کرنا چاہیے مجھے. یہ نا ایک طرح کا یہ نالج ہوتا ہے, یہ ایسے ہی آپ کا علم بنتا ہے بہت سی ریسرچ کے ساتھ. چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ بھی اگر آپ کا نالج نہیں بن رہا تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے. اب اس سے زیادہ ماڈرن ایرا میں تو ہم جانے سے رہے. یہ کولیکٹیو کی ایگزامپلس تھی نا. میں نے اس کو کہا نہیں کہ اردو مطلب بھی بتاؤ اس کو. آپ نا جب اس سے بات کریں چیٹ جی پی ٹی کو تو اس کو کہیں کہ اردو کا بھی ساتھ بتائیں, اردو کے مطلب دو ساتھ میں اس کو کہنا ہے, ٹھیک ہے. مجھے نا بہت زیادہ عادت ہے چیزوں کی ڈیپتھ میں جانے کی نا, تو اگر آپ اس سے تنگ ہوتے ہو تو آپ بے شک لیکچر کو جو ہے نا وہ اسکپ کر دیا کریں.
تو پیپل آ جاتا ہے اس میں. پیپل جو لوگوں کی کلیکٹیو ناؤن ہے اس کے حوالے سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور اینیملس کے حوالے سے جب یہ ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں، اینیملس کے حوالے سے جب کلیکٹیو ناؤن ہوگا تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں. تو پہلے ہم نا یہ دیکھ لیتے ہیں پیپل کا. ٹیم، کمیٹی، فیملی، کریو، آڈینس، اسٹاف، پینل، کور، اے گروپ آف سنگرس، اور کلاس اور کونسل. ٹھیک ہے. دیکھ لیں آپ. لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے ہیں؟ یہ جو میں اس کو بول رہی تھی کوئر، یہ نہیں ہے، یہ ہے کوئر، KWAI. پتہ نہیں اب یہ آواز آپ کو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. خوائر. ٹھیک ہے. خوائر. آر سائلنٹ ہے اس کا. خوائر. اینیملس میں فلاک، ہرڈ. یہ دیکھیں گروپ آف کیٹل، ایلیفینٹس اور ڈی یعنی کہ ہرن کا، اس کو ہرڈ کہتے ہیں. گلہ اردو میں. پیک، گروپ آف وولفس اور ڈاگس، ان کو وولفس اور ڈاگس کے اس کو پیک کہتے ہیں. ہرڈ. سوارم، گروپ آف انسیکٹس e.g. بیز، لوکسٹس. گیگل کس کو کہتے ہیں؟ گروپ آف گیز آن لینڈ. پرائٹ، گروپ آف لائنس. واو. کالونی کہتے ہیں گروپ آف اینٹس، بیٹس اور پینگوئن. اسکول کہتے ہیں گروپ آف فش کو. پارٹ کہتے ہیں گروپ آف ویلز اور ڈولفنس کو. ٹروپ کہتے ہیں. اچھا میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں. فرض کریں آپ کا آ جاتا ہے گیگل یا پرائڈ آ جاتا ہے گروپ آف لائنس. اب آپ پرائڈ کو لے لیتے ہیں فخر کے طور پہ، اور آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ایک گروپ آف لائنس جو ہیں وہ بھی پرائڈ اس کو کہتے ہیں. لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کے پاس وہ ایبسٹریکٹ ناؤن میں جو ہے نا وہ ہوتا ہی نہیں ہے کوئی ایبسٹریکٹ ناؤن. تو لیکن یہ ہوتا ہے آپ کے پاس کلیکٹیو ناؤن. تو آپ اس کو کلیکٹیو ناؤن تو لگائیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گروپ آف لائنس کو کیا کہتے ہیں. تو ایلیمینیشن کی بھی ایک ٹیکنیک ہوگی، وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. لیکن یہ تھوڑے سے جو ہیں یہ آپ نا یاد بھی کر لیجئے گا، کیا پتہ اللہ نے اس لیے نکلوائے ہوں. تو ناؤن کو ختم کر دیتے ہیں ہم یہیں پہ، اور اگر ہو سکے تو پلیز مجھے تھوڑا سا فیڈ بیک دیجیے گا کہ ڈو یو وانٹ ٹو اسٹڈی پارٹ آف اسپیچ. میں اس کو کلاس 1 لکھنے لگی ہوں. اوپر ناؤن لکھ دیتی ہوں. میرے خیال میں ہم نے ناؤن کو کمپلیٹ بھی کر لیا. ٹھیک ہے. تو ناؤن نے بہت عذاب ڈالا ہوتا ہے. اور میں آخر میں آپ کو اس کی ایک بات بتا دوں کہ دنیا کی ہر چیز ناؤن ہے. ناؤن کی سب سے اچھی جو ہے نا وہ تعریف کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ناؤن ہے. میرا آج کا لیکچر ہوا ختم، اور مزید ان شاء اللہ تعالی بات ہوتی رہے گی. اسٹاپ ریکارڈنگ. اسٹاپ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ بھی ایک ڈکشنری ہے میرے پاس.